کیا آپ جانتے ہیں ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے نبی تھے؟ اللہ نے ان کو بہت آزمایا لیکن اتنا صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال قرآن میں دی ہے۔ آپ کو ایسے ہی کہانی جاننے کے لیے دلچسپی ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلے شروع کرتے ہیں ریئل لائف ایوب علیہ السلام کی سچی کہانی۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو سیریا میں بھیجا۔ ایوب علیہ السلام بے حساب مالدار تھے، ان کے پاس بے حساب نوکر چوکر تھے، بے شمار بھیڑ بکریاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے حساب زمین اور بھیڑ بکریاں بھی عطا کی تھی۔ ایوب علیہ السلام کاروبار کرتے تھے، ان کا بزنس دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بہت سارے اولاد بھی عطا فرمائے تھے، ان کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ ایوب علیہ السلام خود بھی صحت مند اور بے حساب طاقتور تھے۔ ظاہر سی بات ہے، اتنی امیر انسان کے دوست بھی بہت سارے ہوتے ہیں۔ ہر کوئی ایوب علیہ السلام سے دوستی رکھنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بے حساب نعمتوں سے نوازا تھا۔ روئے زمین پر نعمتوں سے ایوب علیہ السلام مالے مال تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو آزمانا چاہا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا کہ بعد والی جو لوگ آئے ان سے دیکھ کر صبر حاصل کرے۔ ایوب علیہ السلام پر آزمائش کا وقت شروع ہوا، ان کا سارا کاروبار بند ہو گیا اور سب مال ختم ہو گیا، یہاں تک کہ ایوب علیہ السلام فقیر ہو گئے۔ ایوب علیہ السلام کی ان کے آنکھوں کے سامنے ساری اولاد مر گئی۔ اولاد کا کھو جانا بہت بڑا غم ہوتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں کے سامنے فوت ہو گئے۔ ابھی یہی نہیں، ابھی ان کے سارے مویشی اور جانور وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ ان کے ساتھ ساتھ ایوب علیہ السلام کی صحت بھی چھین لی گئی اور وہ شدید مرض میں بیمار رہنے لگے۔ بیماری اس طرح شدید تھی، ایوب علیہ السلام چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے، یعنی پیرالائز ہو گئے۔ ان میں اٹھنے تک کی بھی صلاحیت نہیں بچی، یہاں تک کہ ان کے باڈی کے مسل بھی کھلنے لگے۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائش بے انتہا تک پہنچ گئی۔ اب ان کے سارے دوست ان کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ کو یہ بات کا خوف تھا کہ یہ پھیلنے والی بیماری نہ ہو، ایوب علیہ السلام کی بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے۔ اس طرح سے ایوب علیہ السلام کو ان کا دوست رشتہ دار سب چھوڑ کر چلے گئے۔ ایوب علیہ السلام کی عزت کرنے کے لیے بس ان کی بیوی رہ گئی۔ وہ بہت وفادار بیوی تھی، وہ ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی تھی، انہیں کھلاتی پلاتی تھی اور انہیں نہلاتی بھی تھی۔ نوبت یہاں تک کہ پہنچی کہ ان کا سارا مال ختم ہو گیا، بیچنے کے لیے بھی کچھ بھی نہ بچا تھا۔ پھر ایوب علیہ السلام کی بیوی نے لوگوں کے گھر جا کر نوکرانی والا کام شروع کر دیا تاکہ کچھ کما کے لا سکے اور دوائیوں پہ خرچ کر سکے۔ ایوب علیہ السلام پر یہ آزمائش 1-2 مہینے کے لیے نہیں بلکہ پورے 12 سال جاری رہی۔ ایک روایت کے مطابق 12 سال نہیں، 18 سال یہ آزمائش رہی۔ یہ مصیبت 18 سال تھا، اللہ عالم۔ ایوب علیہ السلام اتنے لمبے عرصے تک صبر کرتے رہے، انہوں نے کبھی کسی سے شکوت تک بھی نہیں کیا۔ ہر سال کی سال ایسے ہی گزرتے رہے۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ان سے عرض کیا، آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ یہ بیماری آپ سے ختم کر دے گا اور آپ کے حالات کو بدل دے گا۔ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا، ان کی بیوی نے جواب دیا 80 سال۔ یہ سن کر ایوب علیہ السلام کہنے لگے، مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ میں جتنا عرصہ خوشحالی میں رہا ابھی اتنا بیماری میں اور تنگ دستی میں ابھی نہیں گزری ہے، اس لیے میں یہ دعا ابھی نہیں کروں گا کہ اللہ مجھے شفا عطا کر دے اور میری اس حالت کو بدل دے جب تک 80 سال نہ گزر جائیں۔ جس طرح میں نے خوشحالی میں 80 سال گزارے ہیں اور میں اسی طرح 80 سال اس بیماری میں اور غربتی میں مجھے رہنا ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں گا۔ یہ سن کر ایوب علیہ السلام کی بیوی مایوس ہو گئی، کیونکہ انہیں یقین تھا ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں تو یہ آزمائش فوراً ختم ہو جائے گی۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی تھی، ایوب علیہ السلام کی بیوی کو کام دینے سے لوگ بھی انکار کرنے لگے، اس ڈر سے کہ ایوب علیہ السلام کی بیماری ان کی بیوی کے ذریعے ان لوگوں کو بھی نہ لگ جائے۔ حالات اتنے خراب تھے، ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی اپنا بال کاٹ کر بیچنے پڑ گئے، اس لیے کہ یہاں تک اپنے گھر کے خرچے کے لیے پیسے مل جائے۔ یہ دیکھ کر ایوب علیہ السلام کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوئی۔
انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، کہ آزمائش نے گھیر لیا ہے۔ اے اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، میرے حالت کو تو ہی بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی یہ دعا فوراً قبول کر لی اور ان کی آزمائش ختم کر دی۔ پہلے بھی آپ کے پاس ایسے کئی موقع آئے، اگر دعا کرتے تو فوراً قبول ہو جاتی، لیکن ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری پر صبر کیا، اس لیے کہ جب بھی صبر کی مثال دی جاتی ہے تو صبر ایوب علیہ السلام کی مثال آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام سے فرمایا، اپنا پیر زمین پہ مارو، یہ نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ جب ایوب علیہ السلام نے اپنا پیر زمین پر مارا تو پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ جب انہوں نے اس پانی سے غسل کیا تو ان کے جسم کی بیماری باہر سے ختم ہو گئی۔ جب وہ پانی پی لیا تب وہ بیماری جسم کے اندر سے ختم ہو گئی۔ ایوب علیہ السلام پھر سے صحت مند ہو گئے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے۔ جب ایوب علیہ السلام کی بیوی گھر واپس آئیں تو وہ انہیں بالکل نہیں پہچان پائیں۔ ان سے پوچھنے لگیں، کیا آپ نے اللہ کے نبی میرے خاوند یعنی جو مرض میں مبتلا شخص کو دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم جب میرے خاوند صحت مند تھے تو بالکل آپ جیسے تھے، میں نے آپ سے پڑھ کر ان سے ملتا جلتا آدمی آج تک نہیں دیکھا۔ تب ان پر ایوب علیہ السلام بولے، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ انہوں نے حیران ہو کے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں ایوب ہوں۔ تب وہ بولی، سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے بیماری ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا احسان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے بیوی کو بھی جوانی لوٹا دی۔ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے آزمائش پر بے مثال صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر سے اولاد عطا کیے۔ ان کے یہاں 26 بیٹے اور بیٹیاں ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہیں 26 بیٹے الگ سے تھے اور بیٹیاں الگ تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے ان پر سونوں کی چڑیاں کی برسات ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غسل کرنے کے ٹائم ہی نواز دیا تھا۔ ایوب علیہ السلام نے وہ سونے کی چڑیا کو اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے ایوب، میں نے تمہیں مالدار نہیں بنا دیا؟ اس نئے نازل ہونے والے مال سے بے پرواہ نہیں کر دیا؟ ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، جی ہاں میرے پروردگار، میں تو آپ کی رحمت اور برکت سے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی صحت، مال اور دولت واپس کر دیا، خاندان اور اولاد پھر سے عطا کر دیے۔ اللہ جسے چاہے اسے آزماتا ہے اور جسے چاہے اسے نوازتا ہے۔ اگر اللہ ہم سے کچھ لے لے تو اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی صبر کی تعریف کی ہے اور ان کی زندگی کو صبر کرنے والوں کے لیے مثال بنا دی۔ آزمائش ہر کسی کی زندگی میں آتی ہے، لیکن اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مشکل وقت میں کیا رویہ ہوتا ہے اور ہمارا ایمان کتنا مضبوط رہتا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی میں جب بھی مشکلیں آئیں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ ایوب علیہ السلام سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے، ہمارے اوپر کیوں نہ کوئی مصیبت آ جائے، ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔